مبارک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کے 4 معیار بتلائے۔ کن بنیادوں کو مد نظر رکھ کر کسی لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے؟ تو اس لیے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ ل4، 4 چیزیں دیکھ کر لوگ عورت کو اپنے نکاح میں لے آتے ہیں۔ ایک لڑکی کے اندر 4 باتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ کیا 4 باتیں؟ لمالہا، لوگ مالدار دیکھتے ہیں۔ میری سوچ یہ کہتی ہے، ذہن یہ کہتا ہے کہ کسی مالدار گھرانے کی لڑکی سے شادی کی جائے تاکہ اچھا خاصا بھاری بھرکم جہیز مل جائے، اور اگر جہیز کے ساتھ ساتھ گاڑی بھی مل جائے تو سبحان اللہ، اور گاڑی کے ساتھ اگر گھر اور مکان بھی مل جائے تو پھر تو کیا ہی کہنے، ہارے نہارے ہو گئے، لاٹری نکل آئی ہے، پھر تو سب کچھ مل گیا۔ آج کا جوان ایسا رشتہ چاہتا ہے، آج کی ماں اپنے بیٹے کے لیے ایسا رشتہ چاہتی ہے، آج کا باپ اپنے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی دیکھنا چاہتا ہے۔ دوسری صورت ہے لجمالہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حسن و جمال ہو، حسن کا پیکر ہو، حسن کا نمونہ ہو، اس جیسی پورے خاندان میں نہ ہو، ایسی جناب پری ہو، ایسی اس کی شکل ہو، ایسا اس کا حلیہ ہو، اتنا اس کا قد ہو، اتنا اس کا وزن ہو۔ ہر شے کو ناپ تول کر اپنے لڑکے کے لیے، اور دوسری لڑکیوں کو جب رشتے کے طور پر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر مائیں بہنیں تبصرے کرتی ہیں اور دل خراش جملے بول کے آتی ہیں، نہیں جی اس کی تو ناک ٹھیک نہیں، اس کے تو بال ٹھیک نہیں، اس کی تو جناب جسم کی ساخت صحیح نہیں ہے۔ یہ کیا ظلم ہے، یہ کیا ظلم؟ اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ کیا وہ جینے کا حق نہیں رکھتی؟ آپ کو نہیں پسند ہے تو تبصرے نہ کریے نا، چپ ہو جائیے۔ کیوں اتنے بڑے بڑے معیار بڑھاتے ہیں؟ اتنے بلند و بالا معیار کیوں آپ قائم کر رہے ہیں؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں، اور ولی حسبها، حسب دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں۔ آج کل تو زیادہ تر مالداری دیکھی جاتی ہے، خاندان کوئی بات نہیں۔ ارے جی ہمیں خاندان سے کیا کرنا ہے، مال مل گیا تو خاندان سے کیا کرنا ہے؟ مگر پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا نہیں، مال کی بنیاد یہ بھی کچی بنیاد ہے، حسن و جمال یہ بنیاد بھی کچی، حسب نسب اور خاندان اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، چونکہ مال بھی آنے جانے والی چیز ہے، ختم ہو جائے گا، حسن و جمال بھی ختم ہو جائے گا۔ 40 سال سے عمر متجاوز ہوگی، چہرے پر جھریاں پڑنا شروع ہو جائیں گی، بڑھاپا آ جائے گا، دانت ٹوٹ جائیں گے، سب حسن ختم، بالوں میں سفیدی آ گئی، ہاتھوں میں لڑکھڑاہٹ آ گئی، آنکھوں کی بینائی متاثر، کانوں کی سنوائی متاثر، حسن سارا ختم۔ حسب نسب کر کے کیا دے گا؟ حسب نسب کیا کر کے دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ انسان حسب نسب سے آگے نہیں بڑھ سکتا، حسب نسب سے آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ترقی اس بنیاد پر نہیں ملتی ہے کہ یہ بلند خاندان کی لڑکی ہے، مال کی بنیاد پر ترقی نہیں ملتی، حسن و جمال کی بنیاد پر ترقی نہیں ملتی۔ یہ ساری کی ساری بنیادیں کچی ہیں بھائی، یہ سب بنیادیں گر جانے والی ہیں، یہ سب کی سب بنیادیں تباہ ہو جانے والی ہیں، یہ سب کی سب بنیادیں دیر پا نہیں ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا، ان بنیادوں کو دیمک لگنا شروع ہو جائے گا۔ ایک بنیاد ایسی ہے، ہر دن وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ولی دینہا، لوگ دین بھی دیکھتے ہیں، فاظفر بذات الدین تربت یداک، کامیابی چاہتے ہو تو پھر دین دیکھ کر شادی کرنا۔ کیا کہا؟ کامیابی چاہتے ہو تو پھر دین دیکھ کر شادی کرنا۔ آج کیوں اس حدیث پر عمل نہیں ہے؟ آج کیوں اس حدیث پر ایمان نہیں ہے کہ کامیابی چاہتے ہو تو پھر دین دیکھ کر شادی کرنا، پھر مال نہ دیکھنا، پھر حسن و جمال نہ دیکھنا، پھر حسب نسب نہ دیکھنا، کامیابی چاہتے ہو۔ ارے ہر ماں اپنے لڑکے کے لیے جو لڑکی لانا چاہتی ہے وہ یہ چاہتی ہے نا کہ میرا لڑکا کامیاب ہو جائے، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا لڑکا کامیاب ہو جائے۔ تو پھر کیا ہے کامیابی کے لیے؟ فاظفر بذات الدین، دینداری کو اختیار کرو، تربت یداک، اللہ اس پر تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ تمہارا جی مانے یا نہ مانے، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، خاک میں مل جاؤ، تم مانو یا نہ مانو، تم تسلیم کرو یا نہ کرو، تمہاری عقل مانے یا نہ مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کامیابی اس میں۔ www.darsequran.com